الصلاة خير من النوم. جن کو ہم اور آپ سننے کے لیے بےقرار ہیں، یعنی حضرت اعظم رضا چترویدی، انشاءاللہ ان سے بھی آپ سماعت کریں گے، وہ بھی قیام گاہ میں تشریف فرما ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر آپ کے حوالے حضرت علامہ مفتی مدثر رضا صاحب قبلہ کو پیش کر دوں، لیکن 4 مصرے پیش کروں تاکہ دیکھوں کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ پیش کر دوں تو محبت سے کہیے یا رسول اللہ، سینے میں خار مدینہ ہی چبھ ہونا چاہیے، یہ خلش جب جب رولائے خوب رونا چاہیے، یا خدا جنت کے ایک ایک محل سب کو بانٹ دے، مجھ کو شہر مصطفیٰ کا ایک ہونا چاہیے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمامی احباب سے کہ اگر آپ کسی کی مجبوری میں یہاں تشریف لائے ہیں تب تو آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں آئے ہیں تو ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی دیر آپ اس بزم نور میں آپ ادب اور احترام سے بیٹھیں اور سنیں۔ ادب اور احترام سے آپ کسی کو پیسہ دیں نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ محبت کے ساتھ سنیں، اور سننے کے بعد اگر کوئی بات اچھی لگ جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیں۔ اب آپ بالکل خاموش، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کچھ سن ہی نہیں رہے ہیں، تو بتائیے سامنے والا آپ کو کیا سنائے گا؟ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو بڑے لوگ ہیں وہ آگے آئیے، کرسیاں خالی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کچھ سننے آئی ہیں تو ادب اور احترام سے بیٹھ کر سنیں، انشاءاللہ کچھ پیغام میں آپ تک پہنچا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں میرے برادر مکرم حضرت علامہ و مولانا فیاض احمد صاحب قبلہ، جو میرے بڑے اچھے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ایسی دوستی ہے کہ ہم اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں قاری صاحب تشریف فرما ہے ہمارے، جو اس وقت صدارت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ سنیں گے تھوڑی دیر، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی سب سے اخیر حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر بہت بھاری ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب بتائیے جب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو بھی پاک کر دے گا اور آپ کی زبان کو بھی پاک کر دے گا۔ اور ایک نسخہ اور سنتے جائیے تاکہ پھر میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان سن وفات 911 ہجری، آپ اپنی مشہور کتاب الخصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دنیا مجھ پر بہت تنگ ہو گئی ہے، آقا رزق کی تنگی ہو گئی ہے، ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے جٹا پاتا ہوں، آقا کرم فرما دے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تجھے وظیفہ وہ نہیں معلوم جو فرشتوں کا وظیفہ ہے؟ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا وظیفہ؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی جو اخیر کے وہ کلمات ہیں جو الملفوظ شریف میں ہیں، اس میں یہ حدیث پاک بھی تحریر ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت کے بعد اور فجر کے فرض سے پہلے جو 100 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ تو آپ اس محفل میں بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر انشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں اور آپ بیداری کا ثبوت پیش کریں۔ ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں
میں آپ کو لطیفہ نہیں سناؤں گا، میں آپ کو کسی ٹی وی چینل کی بات نہیں کروں گا، یا میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کی طبیعت بوجھل ہو جائے۔ سونو ساؤنڈ یہاں پر کام کر رہا ہے، بہت ہی اچھا ساؤنڈ ہے الحمدللہ۔ لکشمی پور کے جلسے میں بھی بولنے کی سعادت اسی ساؤنڈ پر ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام اراکین جلسہ کا، جس میں میں نے سنا کہ وہ میرے برادر وطن بھی ہیں جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد میں جو پیش رہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں شروع ہوتا ہوں، آپ محبت کے ساتھ تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ سنیں۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى الصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورى المسیر به من فوق العرش الى تحت الثرى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکری جران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلق بدمی قادریم نارعی یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، سبحان الذی اسرا بعبدہ کے سفر کے مسافر، حتی جاء سدرۃ المنتہا ودن الجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین کی رفعت پر فائز ہونے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی کا مژدہ سنانے والے داتا، وہ آقا جن کے حسن کا عالم یہ ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے تو یہ کہیے یا رسول اللہ، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی، ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ آئیے محبت کے ساتھ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، طیبہ کے ماہ تمام، جملہ رسل کے امام، وہ آقا جن کی شان کا یہ عالم کہ اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے تو یہ کہیے یا رسول اللہ، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مظہر مصدریت پر اظہر درود، مصدر مظہریت پہ لاکھوں سلام، محبت سے پڑھیے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں غور سے اب سنتے چلو، یہ شان اولیاء کانفرنس ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ذکر کی محفل، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل، غوث اعظم کے ذکر کی محفل، غریب نواز کے ذکر کی محفل ہے۔ اس لیے میں آپ کو سناتا چلوں، کبھی مصطفیٰ کا تذکرہ سنتے چلو، کبھی غوث اعظم کا تذکرہ سنتے چلو، کبھی غریب نواز کا تذکرہ سنتے چلو، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے مقام اور منصب کو سمجھتے چلو، تاکہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ آپ کی آخرت کو بھی کامیاب کر دے۔ ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو۔ میں اپنی بات شروع کروں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ لوگوں شان اولیاء کانفرنس ہے، اس لیے آؤ غوث اعظم کا تذکرہ سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور
اور استاد زمن حضرت حسن رضا بریلوی کہتے ہیں سبحان اللہ لوگوں مل کر ذکر مدینہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ زبان کو بھی پاک کر دے، اللہ دل کو بھی پاک کر دے۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں یا رسول اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اور کہیے رہے ان کے جلوے، بولیے پورا مجمع بولیے، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں ذہنوں فکر کو ممبر نور کے قریب کرو پیارے۔ آپ پورا مجمع محبت سے سنیے، ماحول بنائیے۔ آپ میں سے پورا ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور مجھے آپ کچھ مت بتائیے، صرف ایک بات بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کے پردادا کا نام یاد ہے؟ بتائیے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور بتاؤ کہ آپ میں سے کوئی ایک ایسا آدمی کھڑا ہو جو کہے کہ میرے پردادا کے پردادا کا نام یہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ شاید اس مجمع میں کوئی ہو، لیکن آؤ پیارے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مصطفیٰ کا ذکر مٹ سکا، نہ غوث اعظم کا ذکر مٹ سکا، نہ غریب نواز کا ذکر مٹ سکا۔ ارے جب مصطفیٰ کا تم شجرہ نہ مٹا سکے تو مصطفیٰ کی ذات کو کیا مٹا پاؤ گے؟ جب مصطفیٰ کا شجرہ نہ مٹا سکے تو مصطفیٰ کے شہزادے غوث اعظم کا تذکرہ کیا مٹاؤ گے؟ لوگوں ذہن و فکر کو ممبر نور کے قریب کرو پیارے، ممبر شریف کے قریب کرو پیارے۔ آپ کو آپ کے پردادا کا نام یاد نہیں ہے، لیکن آؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان اور عظمت کو سنو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مقام اور منصب اللہ نے ان کو کتنا بلند کیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کی امتی میں جو اولیاء کاملین ہیں اللہ نے ان کو کتنی شانیں عطا کی ہیں۔ غور سے سنو پیارے، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پیشانی میں میرے نور کو رکھا، پھر میرا نور حضرت آدم کے پیشانی سے چلتا ہوا ان کے بیٹے حضرت شیش تک پہنچا، پھر شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمخنیخ نام، لمخنیخ نام کے بیٹے حضرت نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے آبر، آبر کے بیٹے فالق، فالق کے بیٹے ارغوا، ارغوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحمیسہ، الحمیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں ذہن و فکر کو ذرا ممبر نور کے قریب کرو پیارے۔ اولیاء کاملین کا آپ تذکرہ سننا چاہتے ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی شان اور عظمت کو بھی دیکھتے چلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، آمینہ کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیف علمتا، اٹھائیے مشکات شریف، کتاب و باب و فضائل سید المرسلین کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ذہن و فکر کو ممبر نور کے قریب کرو پیارے، مصطفیٰ جان رحمت ہیں سبحان اللہ۔ ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، عرض کی یا رسول اللہ کیف علمتا انک نبی حتی استیقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکانی وانا ببعض
بطحاء مكة فوقع أحدهما إلى الأرض وكان الآخر بين السماء والأرض فقال أحدهما لصاحبه أهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے. حضرت ابو ذر غفاری مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا, آپ کو اللہ نے طٰہ و یاسین کیا, آپ کو اللہ نے مزمل و مدثر کیا. یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا امام بنایا. یا رسول اللہ ان باتوں کا علم آپ کو کب ہوا؟ لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ کے باغ میں تھا, ایک فرشتہ میرے پاس آیا, ایک فرشتہ زمین پر کھڑا ہو گیا, دوسرا زمین اور آسمان کے بیچ کھڑا ہو گیا. ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے, یہ وہی ہیں جن کے سر پر اللہ تعالی نے شفاعت کبریٰ کا تاج رکھا ہے, یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے علم ما کان و ما یکون کا عطا کیا ہے. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک ترازو لایا گیا, ترازو زمین اور آسمان کے بیچ لٹکا دیا گیا, ایک پلے میں مجھے بٹھایا گیا, 10 امتیوں کو دوسرے پلے میں بٹھایا گیا, میرا پلہ بھاری رہا. پھر 50 کو بٹھایا گیا, میرا پلہ بھاری رہا. پھر 100 کو بٹھایا گیا, میرا پلہ بھاری رہا. پھر 1000 کو بٹھایا گیا, میرا پلہ بھاری رہا. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا اے فرشتے سنو سنو, اگر مصطفیٰ جان رحمت کے تمام غلام, مصطفیٰ جان رحمت کے تمام امتی اگر ایک پلے میں بٹھائے جائیں اور مصطفیٰ کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو مصطفیٰ کا پلہ بھاری رہے گا, مصطفیٰ کی عظمت کا پلہ بھاری رہے گا, مصطفیٰ کی رفعت کا پلہ بھاری رہے گا, مصطفیٰ کی شان و جلالت کا پلہ بھاری رہے گا. لوگوں ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو. لیکن ایک عاشق اسی زمین سے پکار اٹھا جسے امام قسطلانی کہتے ہیں. امام قسطلانی اس حدیث کی شرح میں پکار اٹھے یا رسول اللہ پھر اسی پلے میں 7 زمینیں رکھ دی جائیں, اسی پلے میں 7 آسمان رکھ دیے جائیں, اسی پلے میں بیت المعمور کو رکھا جائے, اسی پلے میں خانہ کعبہ رکھا جائے, اسی پلے میں جبریل و میکائیل کو رکھا جائے, اسی پلے میں 7 آسمان کے فرشتوں کو رکھا جائے, اسی پلے میں آسمان زمین کے تمام نوری مخلوق رکھ دیے جائیں, اسی پلے میں حضرت آدم کو بھی رکھا جائے, حضرت شیش کو بھی رکھا جائے, حضرت دانیال کو بھی رکھا جائے, حضرت موسیٰ کو بھی رکھا جائے. ایمان یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا پلہ بھاری رہے گا. سبحان اللہ. جب ہی تو استاد زمن پکار اٹھے یا رسول اللہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب, خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب. محبت کے ساتھ سنو پیارے. سبحان اللہ. اے لوگوں اپنے ذہن و فکر کو منبر نور کے قریب کرو پیارے. دیکھو آپ سب غلام ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے, ہے نا؟ کتنے لوگ مصطفیٰ کے غلام ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. تو لوگوں بات جب مصطفیٰ کی چلی ہے تو سنو نا ذکر مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں, میرے پیر و مرشد نے کہا یا رسول اللہ محمد یہ کونو مکان آپ کا ہے, زمین آپ کی, آسمان آپ کا ہے, خدا بھی ہے تیرا, خدائی بھی تیری, محمد یہ سارا جہاں آپ کا ہے, وہ عرش اولا بھی مکان آپ کا ہے, مکی آپ ہیں لا مکان. اے لوگوں محبت سے سنے طرح آپ سنتے چلیں. سبحان اللہ. میں آپ کو سناتا چل رہا ہوں. سبحان اللہ. اے لوگوں سنو, کس کو جنت میں جانا ہے مرنے کے بعد؟ بولے, ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ. جانا ہے نا جنت میں سب کو؟ تو لوگوں آؤ ذرا جنت کا تذکرہ سنتے ہیں. محبت سے درود پاک پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علماء اہل سنت ہیں. سبحان اللہ. لوگوں ان کو دیکھنا عبادت ہے, ان کو دیکھنا عبادت ہے. میں کہوں گا تو آپ کہیے گا مولانا کوئی بات دلیل ہے تو پیش کرو. تو آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک حدیث سن لو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. ثواب الگ چیز ہے, نیکی الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے. اگر ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھیں تو یہ عبادت ہے, رمضان کا روزہ رکھیں یہ عبادت ہے, خانہ کعبہ کا طواف کریں یہ عبادت ہے. تو پھر میرے مصطفیٰ نے کہا 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت
عبادت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مقدس کو دیکھنا عبادت ہے، آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور علماء اہل سنت کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اے لوگوں محبت سے سنو پیارے، اور جب بھی درود پڑھنے کو کہا جائے تو محبت سے درود پاک پڑھا کریے، اس لیے کہ درود پڑھیے گا اللہ تعالیٰ دل میں نور پیدا کر دے گا، درود پڑھیے گا اللہ چہرے پر نور پیدا کر دے گا، درود پڑھیے گا اللہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لوگوں سنو، کوئی اللہ کا ولی اس طرح بلند نہیں ہوا ہے، وہ صبح سے شام تک مصطفیٰ جان رحمت کو یا رسول اللہ کہتا رہا ہے، یا حبیب اللہ کہتا رہا ہے، یا نبی اللہ کہتا رہا ہے۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بلند کیا ہے۔ لوگوں ذہن و فکر کو ممبر نور کے قریب کرو، محبت سے پڑھو درود پاک، تو پھر حدیث پاک پڑھتا ہوں سبحان اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنو پیارے، آپ دنیا کے کسی بھی مولانا کے پاس چلے جائیے، کوئی مولانا آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ لیجئے جنت کا ٹکٹ ہے اور آج سے آپ جنتی ہو گئے، کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا نا۔ لیکن آؤ ذرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں مدینہ شریف، وہ مدینہ شریف سبحان اللہ جس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ اے لوگوں محبت سے حدیث پاک سنو پیارے، اٹھائیے مشکات شریف ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، آمنہ کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب، فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، قال وهكذا فحطى بكفيه وجمعهما، فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، قال وهكذا فحطى بكفيه وجمعهما، فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، قال وهكذا فحطى بكفيه وجمعهما، فقال عمر دعنا یا ابا بکر، فقال ابو بکر وما عليك ان يدخلنا الله كلنا الجنة، فقال عمر ان الله عز وجل ان شاء الله ان يدخل خلقه الجنة بكف واحد، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر۔ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں سنو پیارے، حدیث کا ترجمہ سنو پیارے، مسجد نبوی کا صحن ہے، آمنہ کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں دیکھو کون فرما رہا ہے، کعبے کے بدر الدجا فرما رہے ہیں، طیبہ کے شمس الضحا فرما رہے ہیں، شفع روز جزا فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے مصطفیٰ تمہارے 4 لاکھ امتیوں کو میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا کتنا بولے زور سے، 4 لاکھ امتیوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا 4 لاکھ اور بڑھا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں ذہن و فکر کو ممبر نور کے قریب کرو۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی طاقت نہیں ہے، تم نے کیسے کہہ دیا کہ 4 لاکھ اور بڑھا دیجئے؟ لوگوں سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پھر لب کو بنایا اور کہا لو ابو بکر 4 لاکھ اور بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ 4 لاکھ اور بڑھا دیجئے۔ پہلے کتنا وعدہ ہوا؟ 4 لاکھ کا۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا مصطفیٰ نے 4 لاکھ اور بڑھا دیا۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا مصطفیٰ نے 4 لاکھ اور بڑھا دیا۔ لوگوں عقیدہ سنتے چلو، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر مصطفیٰ غلاموں کو جنت بانٹ رہے ہیں، ادھر لوح محفوظ کی تحریر بدل رہی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اب خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने क़ाज़ी रामपुर, फैज़ाने बाबा रशीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो प्यारे। अब हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये हजरत अबू बकर, जब मेरे मुस्तफ़ा ने 4 लाख उम्मतियों से 12 लाख कर दिया, अब रहने दीजिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए उमर, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर मुस्तफ़ा के तमाम गुलाम, मुस्तफ़ा के तमाम चाहने वाले, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले अगर जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो जरा गौर से हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर कहते हैं, ए अबू बकर जरा सुनिए, अगर अल्लाह ने चाह दिया तो मुस्तफ़ा की एक ही मुट्ठी से मुस्तफ़ा के तमाम गुलाम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह।